الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا، کل ہم نے آیت 165 تا 169 کیا تھا، ذرا نکالے نا آپ آیت 165۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں اور سوال آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور اس کے شریک بنا لیتے ہیں، ہمسر بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان اپنے جو خدا ہیں یا جن الہ جن کو اللہ کے علاوہ بنایا ہے ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، ایسی محبت جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حب اللہ، اہل ایمان تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں یہاں رک کر کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے محبت کیوں اہل ایمان شرط رکھی ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اہل ایمان اللہ کی عبادت اتنی ہے جی کہ اللہ کی صفات کی وجہ سے مکمل صفات ہیں۔ معرفت ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، تو ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہمیں اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، کیا ہم فرض نماز کو اقامت صلاۃ کے پورے ظاہری اور باطنی چیزوں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو واقعی محبت ہے، اگر نہیں کرتے، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، پڑھی تو ایسے ہی پڑھی، اقامت صلاۃ کتنی ضروری ہے۔ تو آپ اور میں ذرا دیکھیں کہ واقعی اللہ کی محبت بالکل آپ نے ٹھیک ہے، جتنے احسانات اللہ کے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ کے ہیں، اور ماں باپ کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند رکھا ہے، لیکن ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ماں باپ دیے ہیں، ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ صرف اللہ کی ہے، لہذا اللہ کو آپ سب سے محبت کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ واقعی آپ اللہ کی اطاعت عبادت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس ہستی کی کرنی چاہیے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں نا تو آپ یقیناً کہیں گے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہم اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے یا جو سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنو غور سے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، جب وہ لوگ دیکھیں گے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، دنیا میں اللہ کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کی، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے پاس ہے، وان اللہ شدید العقاب، عذاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اچھا یہ کب دیکھیں گے کہ اور کب اعتراف کریں گے کہ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے؟ یوم القیامہ سر، اور عذاب موت کے کے وقت بھی وقت، دیکھیں گے۔ عذاب کے وقت، اس لیے کہ جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کوئی اس سے بچانے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ ہی کے پاس ساری طاقت اور قوت ہے، تو لہذا ڈریں تاکہ ہم اللہ سے ڈر کر نیک اعمال کریں، تقوی کی روش اختیار کریں۔ تقوی کا ہینڈ آؤٹ میں نے بھیج دیا مکمل آپ کو، کل میں نے آپ کو بھیجا ہے اپنا اس کا حج اور عمرے کا، سب کو مل جی گیا سر، ہے؟ جی سر مل گئی۔ آپ نے پڑھا ہے اس کو؟ جی سر پڑھا ہے۔ جی ہاں، سر۔ کیا ہے خاص بات، کیا ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے نا، آپ نے پڑھا ہے تو کیا خاص بات کیا ہے اس میں؟
یہی مسائل ہیں، ہم چیزوں کو بس اجتی نظر سے پڑھتے ہیں. خدا کے لیے پڑھیں. وہ مکمل ہینڈ آؤٹ ہے حج اور عمرے پر، جو ہر آدمی اپنے موبائل میں لے جا سکتا ہے، اس کا پرنٹ جیب میں لے جا سکتا ہے. وہاں اس کے مطابق کرے گا تو اس کا حج عین مسنون طریقے پر ہوگا. بڑی بڑی کتابیں لوگ لے جاتے ہیں، وہاں ان کے قابو میں نہیں ہوتی، پڑھتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. یہ ہینڈ آؤٹ ہر وقت ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوگا، چاہے موبائل میں ہو چاہے آپ کے پاس پرنٹ جیب میں ہو. اور کوئی پوائنٹ اگر چھوٹا ہے تو مجھے بتائیں آپ. بات سمجھ آئی ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں آئی؟ جی سر، بہت اچھا، سر، مختصر بہت اور سادہ الفاظ میں جامع بہترین بتایا آپ نے قرآن و جامع سنت. جب میں نے پوچھا تو آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا. اب آپ اچھا، اب آپ دیکھیں وہاں جب عذاب دیکھیں گے نا تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور یہ اس کا ذکر آیت 166 میں، استبر الذین نتبعوا، جب وہ لوگ بے تعلقی کا اظہار کریں گے. کون لوگ؟ جن کی عبادت کی گئی. نتبعوا، اور بن الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی. وراء العذاب، اور عذاب کو جب دیکھیں گے، تقطع بہم الاسباب، تو سارے اسباب اور ذرائع کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا. وہ تو دنیا میں تھا نا، کوئی مدد کو آ گیا، کسی نے فون کر دیا، کسی نے بچا لیا. وہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. یہ دنیا میں ذرائع اللہ پیدا فرماتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کس وقت ہوں گی کہ انسان کو ہوش آ جائے گا کہ میں نے دنیا میں کیوں اس ہستی کو نیگلیکٹ کیا؟ کون سی چیز ہے وہ؟ جب عذاب دیکھیں گے. ہاں، جب آخرت کی سزا اور جزا دیکھیں گے اس وقت ان کو پتہ چلے گا. اس کے بعد پھر جو جھگڑ رہے ہیں اس کی تفصیل آپ کو 167 آیت میں مل جائے گی. اور پھر ایک 168 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، خطاب ساری انسانیت سے ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. حلال کا مطلب ہے کما کے بھی حلال لائیں اور چیزیں بھی پاک ہوں، ناپاک نہ ہوں. جیسے سور کا گوشت ناپاک ہے. اچھا، یہ اللہ نے کیوں حکم دیا کہ آپ حلال چیزیں کھائیں؟ کیوں حکم دیا؟ رزق حلال جو عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط ہے. اور جو رزق حلال کھاتا ہے یا کھاتا کماتا ہے تو وہ شیطان کے راستوں سے دور ہو جاتا ہے. شیطان اس کو ورغلا نہیں سکتا. سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ایک بات آپ نوٹ فرمائیں، حرام چیزوں کے اثرات جسم پر، اخلاق پر، کردار پر، عبادت پر برے پڑتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا، یہ آپ تو مغرب میں شاید نہ گئے ہوں، جو لوگ مغرب میں گئے ہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ سور گوشت کھانے والے کتنے بے شرم، بے حیا اور فحاشی کے ارتکاب کرتے ہیں. کیوں؟ یہ اس گندے جانور کے گندے اطوار کا جو ہے وہ اثر آپ کے اخلاق پر بھی پڑتا ہے. سر لیکن یہاں پہ کیا بالکل صحیح وہ کہہ چیزیں رہے ہیں ہمیں سر. نہیں کھلائی جا رہی مسلمان ممالک میں مختلف طریقوں سے؟ کیا وہ نہیں بیچ کے ہمیں کھلا رہے ہیں؟ اور بھائی اگر کھلا رہے ہیں تو آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں، آپ ہم نام تو کے مسلمان ہیں؟ لیکن بے شعور مسلمان جو KFC اور یہ ساری جس چیزیں کا کھا رہے ہیں. قرآن سے، جس نے یہ نہیں پڑھا، جس کو یہ نہیں پتا کہ میری عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ ذرا بات کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. ٹھیک دیکھیں، سر، ٹھیک. یہ گلے شکوے کرنا دائی کا کام نہیں ہے. دائی کا کام ہے لوگوں کو بتانا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. سر جو اتنا بات میک میں اپ کا سامان آتا ہے اس میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. کون استعمال کر رہا ہے؟ جو مسلمان ہے وہ نہیں کرے گا. جس کا قرآن سے وہ واقعی مومن ہے وہ اللہ کی ایک ایک بات پر عمل کرے گا. یہی عبادت ہے. اب یہ آپ مرض بتا رہے ہیں، علاج کی طرف توجہ دیجیے. اور شیطان 3 کام کرتا ہے، کیونکہ کھلا دشمن ہے. عدو مبین کہا آیت 168 میں اور 169 میں کہا
इन्नमा यामुरुकुम बिस्सू, वो तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। क्यों बुराई का क्यों हुक्म शैतान देता है? इसलिए कि उसने अल्लाह से कहा कि मैं इनको जहन्नम में लेके जाऊंगा, बुराई करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। फिर फरमाया वल फहशा, और फहाशी दूसरी चीज, और तीसरी चीज व अन तकुलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह ताला के बारे में तुम वो बातें कहो जो अल्लाह ताला ने नहीं फरमाई। अब ये तीन ऐसे गुनाह हैं जो आदमी को देखें, चाहे वो बुराई हो, चाहे वो फहाशी हो, चाहे वो अल्लाह ताला पर कोई बात अल्लाह ने ना कही हो और आप कहेंगे ये अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये वो चीजें हैं जो इंसान को जहन्नम में लेकर जाएंगी। अच्छा, अब आ जाइए आज की आयत 170 पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि तुम उस पर अमल करो, जो उसका इत्तिबा करो जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है, यानी कुरान और सुन्नत पर, शरीयत पर। कालू, तो वो क्या कहते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे, उसकी इत्तिबा करेंगे जो जिस पर हमारे बाप दादा थे। ये इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वालिदैन जिनका अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दर्जा रखा है अपने बाद, उनकी हुस्न सलूक तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इताअत उनकी सिर्फ उन्हीं कामों में होगी जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हों। लिहाजा इनको इतनी मोहब्बत है वालिदैन से, उनके कामों से, कि वो उसकी इत्तिबा करना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह कहते हैं अवलौ कान आबाउहुम ला याकिलून शैआ, चाहे उनके बाप दादा कोई अकल भी ना रखते हों, वला यहतदून, और ना हिदायत याफ्ता हों। बिल्कुल यही मामला मुशरिकीन मक्का का था। वो कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हालांकि उस माशरा शिरक से और बुराइयों फहाशी से, देखें नंगा तवाफ करना काबतुल्लाह का कितना बड़ा जुर्म है। वो अल्लाह जिसने इंसान की फितरत में रखी है शर्म हया, वो ये काम करे कि काबतुल्लाह का नंगा तवाफ करे? सोचें जरा, क्यों? ये उनके बाप दादा करते थे, वो भी करने लग गए। लिहाजा ये बड़ी अहम बात है कि मयार इंसान की दुनियावी जिंदगी का सिर्फ कुरान और सुन्नत है, और उसके अलावा ना कोई माँ बाप है, ना पीर फकीर है जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चल रहा है। बड़े अच्छी तरह नोट कीजिए। तो अल्लाह ताला इसीलिए फरमा रखे हैं अवल लौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून। अच्छा, हिदायत याफ्ता कौन होता है भला, जल्दी बताएं। जिसको शरीयत का इल्म होता है सर। सबसे पहले अल्लाह ताला का रसूल हिदायत याफ्ता होता है, उसको हिदायत बजरिया वही मिलती है, और हिदायत का अब सरचश्मा और मंबा क्या है? कुरान, और उसके बाद है सुन्नत। क्यों सुन्नत? इसलिए कि कुरान के साथ नबी का मबूस होना ही ये इस बात की शर्त है कि वो कुरान की पैरवी करेगा। वरना आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद कुरान कहता है कि ना तो आपको कुरान का पता था, ना आपको कुछ पता था, बल्कि बजरिया वही जब अल्लाह ने बताया तो आपको पता चला कि ये दीन क्या है, ईमान क्या है, और आपको अल्लाह ताला ने नमूना बना दिया। क्यों? आप उस वही का इत्तिबा का हक अदा करते थे। लिहाजा ये बात बहुत अच्छी तरह समझें कि हिदायत का नमूना सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। अगर इससे कोई हटी हुई बात है तो गुमराही है, चाहे आप मेरे और आपके वालिदैन ही क्यों ना करें। कोई सवाल यहाँ पर? सर आज भी लोग उन्हीं तरीकों पे चल रहे हैं जो बाप दादा के हैं आम तौर पे। हाँ, लेकिन देखें बात यह है कि जो कुरान और सुन्नत को समझ गया ना, इसका मुकाम और मर्तबा समझ गया, वो बच सकता है। वो बचते हैं और आप बच रहे हैं। लिहाजा असल बात जो है वो ये है कि हमारा राब्ता इस कुरान से
جو روئے زمین پر اللہ کی وہ نعمت ہے جس پر چل کر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں مسلمان اس لیے ذلیل ہے اور ذلت کی پستی گہرائیوں اور گڑھوں میں گرا ہوا ہے، اس لیے کہ اس قرآن کے خلاف چل رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہی رحمت سے دوری ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے جب وہ اللہ کے دین پر چلتا ہے، آپ مدینے کی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں، آپ خلفائے راشدین کی دیکھ لیں، قرآن نافذ تھا، لوگ اس کی اتباع کرتے تھے، اور کتنا سنہری دور تھا تاریخ کا۔ کوئی سوال آیت 170 پر؟ اچھا، اب ذرا ایک مثال سنیے بڑی پیاری کافروں کی۔ آیت 171 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا۔ کَمَثَلِ الَّذِي، اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اچھا اس کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ بڑی پیاری مثال ہے، ذرا غور فرمائیں۔ آپ نے دین دیکھا، میں نے گاؤں میں دیکھا ہے کہ یہ جو چرواہے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی بکریوں، جانوروں، بھیڑوں کو جب ہلا گلا کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بالکل کافر جو منکر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس جانور کی مانند ہے، یعنی اور وہ جانور کون ہے؟ جو اس کی بات بھی نہیں سنتا، جو چرواہا ہے، جو اس کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو کافر کی مثال جانور کی ہے، نوٹ فرمائیں ذرا، اس طرح مت گزر جایا کریں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیسے جانور ہیں؟ سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون، سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گنگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ساری اصطلاحیں کہ وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں۔ کیوں بہرے، گنگے، اندھے کی اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے ان کو؟ سر حق کو نہیں پہچان رہے نا، اللہ کو نہیں پہچان رہے، بس اپنی چلا رہے ہیں۔ سر یہ تین چیزیں شعور کے ذرائع ہیں نا، یہ ان سے بالکل فارغ ہے، اس کا استعمال ہی نہیں آتا ان کو۔ نہیں، یہ آپ بات ٹھیک نہیں کہہ رہے، وہ اس کا استعمال بڑا دنیا معاملات میں بھرپور کرتے ہیں۔ صرف گنگے بہرے اندھے ہیں دین کے معاملے میں۔ ٹھیک، ذرا بات کو اس طرح مت فوراً بول دیا کریں، سوچا کریں۔ یہ دنیا کے معاملات میں اتنی اپنی سماعت، بصارت اور سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کہ دنیا دار ہے بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔ لیکن جب اللہ کے معاملے میں آتے ہیں تو اس وقت یہ گنگے، بہرے اور اندھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں کس لیے دی تھی انسان کو؟ کہ وہ انسان ان صلاحیتوں سے قرآن کو پڑھے، سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آیات کائنات کو دیکھے، آیات انفس کو دیکھے، تو وہ پہنچے گا کہ اس کائنات کا مالک بڑا ہی دانش مند، اور اس نے دنیا کی اتنی بڑی دنیا بنائی، بڑا زبردست کارساز ہے، سب زبردست طاقت کا مالک ہے، حکمت والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس نے یہ ساری عقل و دانش جو اللہ نے دی تھی کہ میرے اپنے رب کو، اپنے آقا مالک کو پہچانو، انہوں نے دنیا میں لگا دی، اور اس طرف اس دانش کا کوئی انکار کر دیا تو وہ دانشمند کیسے ہوئے؟ وہ تو جانور ہوئے۔ جی سر، ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، ان ذرائع کا درست استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کو پہچان گئے۔ وہ اس لیے مثال ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ تاکہ لوگ، ورنہ وہ تو اللہ کو، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، وہ جانتے تھے، وہ سارا دلائل جو دیے ہیں انہوں نے، وہ سارے کے سارے ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، اسی لیے قرآن میں آئے ہیں۔ آیت 124 اور 125 میں اللہ نے یہی بیان کیا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔
اور وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، تو دیکھتا بھالتا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا. یہ اسی کے اچھا کانٹیکسٹ میں آئے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بالکل آیت ٹھیک پڑھی ہے، ترجمہ بھی ٹھیک کیا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کیوں اندھا اٹھائے گا؟ کیونکہ ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود اس نے شعوری طور پہ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا. جیسے ہم آج ساری اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کون دے رہا ہے ہمیں. ہمارا رب دے رہا ہے، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. آنکھیں دی ہیں لیکن وہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں دیکھ نہیں رہے. کان دیے لیکن ہم حق کی بات نہیں آپ سن رہے. تفصیلات مت بتائیں، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں. اور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان سب کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہے صحیح استعمال؟ اللہ کی تمام نعمتوں کو اسی طرح استعمال کرنا جس طرح اللہ نے ہمیں دی ہیں. اللہ کی عبادت، یہ ہے عبادت، بڑی وسیع المفہوم لفظ ہے کہ جی اللہ بالکل. تعالیٰ کی عبادت، کہ ہم اسی کا کہنا مانیں جو اتنا عظیم ہستی ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اسی کا بتایا ہوا وہ صحیح صاحب پورا علم اس کے پاس ہے، العلیم ہے. لہذا جو اس نے طریقے زندگی وضع کیا ہے وہی ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیے آیت 172. آپ نے دیکھ لیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اچھا اس میں الفاظ یہ جو میں نے پڑھے آپ کے سامنے، اس میں سب سے بڑا اہم لفظ کون سا ہے؟ جلدی بتائیں. سر وہاں یا ایھا الناس تھا، یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا. اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. طیبات. پہلے دیکھیں، جب قرآن یا ایھا الناس کہتا ہے یا پھر یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کا خطاب کا مطلب یہاں خطاب صرف ان لوگوں سے جو واقعتاً ایمان کے دعوے کرتے ہیں. اگر ایمان تمہارا ہے تو پھر تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے کھانی چاہیے. اور سب سے بڑی جو اس میں قیمتی لفظ ہے وہ ہے رزقناکم، جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں. اب رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے، نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں، جتنی صلاحیت انسان کے پاس ہیں، ذہانت ہے، عقل ہے، سینسز ہیں، عہدے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، یہ سارے اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں. اگر یہ ہم سمجھ لینا کہ اسی کی دین ہے اور ہم نے ان کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اس کا حکم ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی سنور جائے گی. اور جب دنیا کی اکثریت یہ کام کرے گی تو پھر پوری دنیا بھی جائے امن بن جائے گی. اچھا یہ تو تھی آپ کی. اور کتنی اہم آیات ہیں، ذرا غور فرمائیں کہ مسلمانوں کے تردد کا جو ازالہ کیا ہے اللہ نے، وہ یہ کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق پر کے دی ہیں. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہیں شکر کرنا چاہیے. اور شکر کا بہترین طریقہ عبادت ہے. اور تمہیں ان چیزوں میں سے کھانا چاہیے جو اللہ نے ہمیں رزق کے طور پر پاک چیزیں دی ہیں. اس نے ناپاک اور ایسی چیزیں جو حرام وغیرہ ہے وہ اس سے منع فرمایا اللہ نے. لہذا یہ بہت اہم بات ہے. اور اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ پہلی بات کہ تم حلال رزق کھاؤ، حلال چیزیں استعمال کرو جو ہم نے تمہیں رزق پر دی ہیں، اور پھر شکر کرو اگر واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہی شکر ہے. کیوں؟ شکر کا جذبہ جب میرے اندر پوری طرح دل میں بھی شکر کے جذبات ہوں گے، زبان پر بھی اور عمل میں بھی، تو سب سے پہلا کام میرا یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. کوئی سوال آیت 172 پر؟
اب اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں صاف سر بتا جی دیا. سر جی یہاں پہ حلال کا لفظ نہیں آیا نا، پیچھے حلال ابھی آیا ہے، حلال طیب، یہاں پہ صرف طیب آیا ہے، اس کا وضاحت کر دیں ذرا۔ اور بھائی آپ جب قرآن میں ایک بات آ گئی، پیچھے آ گئی، یہاں صرف طیب کہہ دیا تو حلال اس کے اندر شامل ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر حلال نہیں ہے تو طیب کیسے ہو گیا؟ بتائیں مجھے. حرام تو ناپاک ہے، طیب ہے ہی نہیں. اس سر جی لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پچھلی آیت ہے جس میں حلالاً طیباً آیا ہے، اس میں خطاب یا ایھا الناسوں سے، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے، جو ایمان لائیں گے وہ ظاہر حلال کا خیال تو کریں گے نا سر۔ دیکھیں ارم، بات پہلے پوری طرح سمجھیں. وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ پہلے وہاں ناس سے خطاب ہے، یہاں دونوں جگہ خطاب مومنین سے ہے، اور مومنین کو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تمہیں حلال اور طیب. طیب کا مطلب بھی معنی حلال بھی طیب ہے، اور جو حلال ہے اگر وہ طیب نہیں ہے، جیسے دیکھیں نا، گوشت حلال ہے لیکن سور کا گوشت حرام ہے. لہذا ان اصطلاحات کو پوری طرح سمجھیں، اور جب یہاں طیب کا لفظ آ گئے تو حلال اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اب آ جائیے بات 173 پر. اب اللہ کا کرم دیکھیں کہ اس نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. یہاں بتایا انما حرم علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے المیتۃ، مردہ، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. یہ جا کے مزاروں پر ذبح کرتے ہیں نا، چاہے وہ اللہ اکبر پڑھ کے کرتے ہیں، لیکن مزار پہ کیوں لے کے گئے آپ کے ذہن میں بالکل یہ خیال تھا کہ یہاں اگر ہم اس کو ذبح کریں گے تو ہمیں اللہ زیادہ ثواب دے گا، جو بالکل غلط ہے. اس سے تو آپ نے اس صاحب قبر کی، جس کے قبر پہ آپ نے ذبح کیا ہے، اس کو آپ نے اس شریک کر لیا اللہ کی خدائی میں. لہذا 4 چیزیں، میتۃ یعنی مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی نام پر ذبح کیا گیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، آپ دیکھیں اگلی آیت کا حصہ ہے فمن اضطر، اور جو لاچار اور مجبوری حالت میں ہو، غیر باغن، اس کے دل میں بغاوت کا جذبہ نہ ہو، ولا عادن، اور نہ اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں نے اللہ کی حدیں کراس کرنی ہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ حرام بھی اس وقت جب مجبور ہو، کوئی حلال مقرر چیز سامنے نہ ہو، جان کنی کا معاملہ ہو، تو وہ حرام سے بھی بچ سکتا، حرام بھی کھا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا ضرورت ہے. یہ اس لیے نہیں کہ وہ مزے لے کے گوشت حرام کا کھا رہا ہے، نہیں، جتنا ضروری ہے اتنا ہی لے تاکہ جان بچ جائے. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے، بڑی اہم ہے، کہ انسان کو جب مجبور ہو، لاچار ہو، اور اس کی جان کنی کا معاملہ ہو، تو وہ خودکشی نہ کرے، حرام کھا لے، کیونکہ اللہ نے اجازت اس لیے دی ہے کہ وہ حرام کی موت نہ مر جائے، خودکشی نہ کر لے. لہذا جب ایسی بالکل صورتحال ہو کہ جان کنی کا معاملہ ہو اور کوئی حلال چیز اویلیبل نہ ہو، تو اس وقت وہ حرام بھی کھا کے، اتنی کہ اس کے اندر نہ تو بغاوت کا جذبہ ہو، اور نہ وہ جو ہے اس کے وہ ہو حد، اللہ کی حدود کو کراس کرنے کا، تو وہ پھر اس میں سے کھا سکتا ہے. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، جس اللہ نے اجازت دی ہے وہ بخشنے والا ہے، وہ اس کی مجبوری کا پورا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو، اور وہ اس کی رحمتیں بھی ہوں گی
बशर्ते कि वो अगर वो ना तो बगावत का जज्बा हो और ना अल्लाह की हदूद को क्रॉस करे, बल्कि उनके अंदर रहते हुए मजबूरी का जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसका इस्तेमाल कर ले। कोई सवाल यहाँ पर? सर ये है कि जाहिल से जाहिल भी मुसलमान है ना, तो वो इन तमाम चीजों की जरूर पाबंदी करते हैं जो पहले बयान की गई हैं, लेकिन जो अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। तो शिर्क तो यही है भाई, जब अल्लाह ने असली शिर्क यही है। या चोर रास्ता निकाल लेते हैं कि ज़बह किया गया है देगों शेगों पे और 11वीं से मना नहीं किया गया, तो ये इनको बहुत तरीके से समझाना पड़ता है कि अल्लाह ताला का यही मतलब है बयान करने का कि कोई चीज भी अल्लाह के अलावा किसी और के नाम शामिल हो जाए तो वो शिर्क है। ज़किया साहिबा, मैंने पहले आपसे अर्ज किया है, अगर कोई जानवर हमने किसी खास जगह पे ले जाकर ज़बह किया सिवाय कुर्बानी जो हज पे करते हैं, तो वो शिर्क हो गया। क्यों? हमने उस साहिब कब्र या जिसके नाम पर वहां उसको वो एहतराम दे रहे हैं जो अल्लाह को देना चाहिए। को किसी की जान सिवाय अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी जानवर की भी नहीं ली जा सकती, इसलिए अल्लाह अकबर कहा जाता है। बेशक, तो चीजें बेशक। अगर समझाई जाए किसी खास दिन को जैसे 11वीं मनाते हैं तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? आपने कभी बताया उनको कि ये जो पैसा आपके पास है ये गरीबों का हक है? बिल्कुल सर। और बात सुनिए, और गरीबों का हक उनको उस तरह देंगे कि अल्लाह की रजा के लिए, कोई एहसान नहीं, कोई नहीं। 11वीं पका के आप मौलवियों को बुला लेते हैं, आप उनको बुला लेते हैं जो रिश्तेदार हैं, और उनको खिला के हलवा खिलवा के और फारिग कर देते हैं, और आपने वो यतीमों का जो हक था वो आपने हक बर्बाद कर दिया। सर जी अल्लाह एक ताला बात है कि ये हजरत गौस पाक जो थे ये तो अल्लाह के नेक बंदे थे, तो ये 11वीं क्यों करते हैं लोग? इस वजह से कि वो तो बहुत अल्लाह के पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। ये इसलिए करते हैं कि उनका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं है, उनको 11वीं वाले पीर से ज्यादा मोहब्बत है। ये लोग शख्सियत परस्ती में मुब्तला है। सर ये तो सर आजकल जो गौस ये जो पाक कहना ही रजब के हवाले से भी हो रहे हैं ना ये, तो ये ये भी इसी सारे चीज में आ मसाइल जाता है। आप सुने, ये सारे शिरकिया अमाल हैं, बिदआत हैं, ना अल्लाह के नबी ने की, ना किसी उसने रसूल ने की, ना किसी सहाबी ने की। तो फिर अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, और ये गलत बात है जिसका कोई निशान शरीयत में नहीं है, उसको करना हराम है। सर ये लोगों के घरों में भिजवाते हैं ना जैसे रबीउल अव्वल वगैरह पे, तो फिर ओहो, ये तो लोग क्या करना लोग चाहिए लोग इसका? इनकार कर दें, अगर इनकार नहीं कर सकते तो वो खुद बिल्कुल ना खाएं, बात खत्म है। जब सर जी आपको ईमान की निशानी तो यही है कि इंसान इनकार कर दे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आइंदा यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं लेकर आनी, ये नहीं बहुत खाएंगे। उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब आप सुने कुरान क्या कहता है, ऐसे लोग उलाइक अल्लज़ीना, ये हैं वो लोग, इश्तरो ज़लालत बिलहुदा, जिन्होंने हिदायत के बदले 174 गुमराही रह गई है। खरीदी। सर जी एक 174 ऊपर वाली आयत रह गई है, इन्नल्लज़ीना आयत यक्तुमून, 174 पढ़नी है। अच्छा सारी हाँ, अब सुने वो जो हमारी बहन कह रही थी, इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबे, वो लोग जो छुपाते हैं जो कुछ अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किया है, वो यश्तरून भी समनन कलीला, और उससे दुनिया की बहुत कम कीमत चीजों पर उसको बेचते हैं। उलाइक मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, अब जरा देख लें कि ये वो लोग हैं जो कुछ खा रहे हैं वो आग है जहन्नम की, और अल्लाह कितना सख्त नाराज होता है, गजबनाक होता है। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन उनसे
کوئی بات نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ تزکیہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ آپ کیوں نہیں ہر سمجھتے؟ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کا تزکیہ بس ہو بس جانا بس ہے بس آخر میں، اور بس اس کو صاحبہ بس، نکال۔ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ معاف کر کے گناہوں سے پاک کر کے بھیجے گا جنت میں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ آپ تزکیہ سمجھیں، تزکیہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ دنیا کی کون سی باتیں چھیڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بڑا دردناک جہنم کا جلنے کا عذاب ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں انسان قدم پھونک پھونک کے رکھے اور اللہ کے احکامات کی ہر جگہ ہر وقت ٹھیک ٹھیک پابندی کرے۔ سر یہ ان مولویوں کے بارے میں بھی ہے نا کہ یہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا کام فرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح بات بتائیں تاکہ قرآن کے لوگوں تک پہنچ جائے، اللہ کا حکم پہنچ جائے۔ اس کے بعد اگر پہلے ہم بات بتانے اور ان تک پیغام پہنچانے میں اللہ کا یہ حکم وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے طریقے کی طرف، اللہ کی دعوت دو۔ کس طرح؟ موعظۃ حسنہ، بہترین انداز میں نصیحت کرو۔ لہٰذا وہ آپ کام کر دیں، اس کے بعد اگر وہ مولوی کی سنتے ہیں یا کسی ایسے عالم کی کہ جس کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن آپ ان کو پوری طرح سجھا دیں کہ یہ بات اللہ کے ہاں کس قدر غلط ہے اور اللہ نے کتنی تاکید کی ہے۔ جب یہ آیتیں آپ ان کو پڑھ کے سنائیں گے تو 1000 دفعہ سوچیں گے لوگ۔ ہمارے کہنے کا اندازہ بس یہ حرام ہے، اور بھائی دلیل دو نا، حرام کیوں ہے کہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ یہ غریبوں کا حق تھا جو آپ ان کو دے رہے ہیں۔ سر جو علماء جو سب کچھ جانتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں غلط باتوں کے آگے ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ بھائی آپ کو میں نے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتایا ہے کہ آپ قرآن سے بڑے اطمینان سے بٹھا کے ان سے کہیں آپ یہ مجھے پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے مجھے بتائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ خود بخود دیکھیں، لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، فٹافٹ فتویٰ دے کے نہیں جی تم غلط کر رہے ہو۔ اس سے لوگ پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مشرکین مکہ ہوں یا یہود ہوں، جب ان کو سمجھانے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بتایا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم اپنے الفاظ میں نہ بتائیں نا، اللہ کے رسول کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، قرآن کی بات کرتے تھے نا، قرآن سے کی زبان سے بات کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں جب آدمی ضد پہ اڑا ہو تو کوئی واز مت کریں، اللہ قرآن بھی نہ سنائیں، آپ اس موقع کا انتظار کریں جب وہ آدمی سننے کے موڈ میں ہو۔ سننے کے وقت بندہ تیار ہوتا ہے، جب وہ سوچ و فکر اور غور و فکر کرتا ہے اس وقت آپ اس کو بتائیں، جب وہ بیمار ہوتا ہے اس وقت بتائیں، وہ سب سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو پہلے مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے دماغ کو صحیح بات سمجھنے کی، اس کے اندر ضرورت کا احساس پیدا کرنا ہو۔ اچھا، اب آئے جائے آیت 177 پر۔ نہیں سوری، اس کا حصہ رہ گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ یہ دیکھا آپ نے کہ قرآن کو چھوڑنے کے بعد، کیونکہ قرآن حق ہے، اب اس میں آپ مین بیخ نکالیں گے، الٹے سیدھے سوال کریں گے اور اس کے برخلاف چلیں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ پھر گمراہی میں بڑے دور نکل گئے۔
اچھا اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. آج آپ دیکھیں کیا ہم قرآن سے بہت دور نہیں ہو گئے؟ کیوں؟ ہمارا 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. اللہ سے تو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم قرآن نافذ کریں گے اس ملک میں. قرآن کو نافذ کرنے کی بجائے اس کو دور رکھنے سے لوگوں کو ہم نے وہ جتن کیے، چاہے وہ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، اور آج کا دور تو اتنا باغی ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے، تربیت نہیں دیں گے، تو آپ اسکولوں کالجوں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. سر جی 175 آیت پڑھنی ہے ہم ہم نے. تو 174 پہ تھے ابھی، یا 78 75 پڑھنی ہے. 76 I'm sorry، میں 175، ہاں سوری. اچھا سنیں، میں ایک قصہ تو پڑھ لیا تھا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. اچھا اب ہدایت اور گمراہی میں فرق کیا ہے؟ پہلے مجھے اور آپ کو سمجھ آنی چاہیے. ہدایت یہ ہے کہ ہم عین اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی قرآن و سنت شریعت کے مطابق. یہ تو ہے ہدایت. گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ راہ گم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اور گمراہی یہ ہے کہ صراط مستقیم کو چھوڑنا یہ ہے کہ ہم حق کے مقابلے میں باطل کے پرستار بن گئے. لہذا یہ ہے ان لوگوں کا پیچھے جن کا ذکر آیا ہے 174 وغیرہ میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، اور والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کے بدلے میں مغفرت کے بدلے میں عذاب. تو اب کیونکہ یہ گمراہ ہیں ان کو عذاب ہوگا. اگر یہ ہدایت پہ ہوتے تو ان کے لیے اللہ توبہ ان کی قبول فرماتا، اور مغفرت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوتی. اللہ کہتے ہیں، سنیں کیا پیاری انداز ہے بات کرنے کا. اللہ کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، کتنے حوصلہ مند ہیں، کیا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ دنیا میں یہ ایسے بڑے زبردست لوگ ہیں کہ جو اس جہنم جس کا عذاب اتنا شدید ہوگا، چاہے اس کا ٹیمپریچر ہو، چاہے اس کا ماحول ہو، چاہے گندگی ہو، کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز کتنی اذیت ناک ہوگی. تو بڑے بہادر ہیں یہ لوگ جو اس کے لیے تیار ہیں جو ناقابل برداشت ہوگا. تو ذرا دیکھیں کہ آیت 175 میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا کہ لوگوں اس جہنم کا عذاب انتہائی اذیت ناک ہوگا. اچھی طرح سوچ لو، کیا تم اتنے بہادر ہو کہ اس کو برداشت کر لو گے؟ نوٹ فرمائیں ذرا. سر اس آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے تو اس لیے ایسے کریں. ہاں لیکن آج آخرت کا یقین اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم جو آخرت کا یقین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اعمال بھی خراب ہیں. آپ مجھے بتائیں آج کے ان مسلمانوں نہاد مسلمانوں، حکمرانوں، ججوں اور ان کو دیکھ کر کون ایمان لائے گا؟ ہم سب سے بڑی رکاوٹ خود ہم ہیں. جی سر. اور آج بھی وہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی روشن اور اتنی صراط مستقیم کو روشن کرتی ہے کہ آج بھی وہ لوگ اس سیرت کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اور جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس اسلام سے باز آئے جن کا یہ حال ہے کہ ذلت اور پستی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، اس دعویٰ اسلام کا اور عمل شیطان کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر ایک بندے کو ایسی باتیں یعنی کہ اللہ کے بہت نزدیک ہے، اندازہ یہ لگایا میں نے، اور اس کے ساتھ کچھ پیسے لگا دیے کاروبار میں، اور گواہ اللہ کو بنا دیا. اب وہ جناب ہیلے بہانے کر رہا ہے واپسی میں. ڈاکٹر صاحبہ آپ اگر سورہ بقرہ میں ہی آخر میں جا کے پڑھیں گی نا کہ لکھت پڑھت بڑی ضروری ہے،
اور 2 گواہ بہت ضروری ہیں، وہ آپ نے کیا نہیں. جی سر، لکھت پڑھت بھی ہے. گواہ بھی ہیں. گواہ باہر سے تو کوئی نہیں، اپنے ہی گھر کے بندے ہی تھے. پھر دیکھیں نا، یہی آپ خود ایک غلطی کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس 2 گواہ ہوتے تو آج وہ بندہ بھاگ نہیں سکتا تھا. ہم نے خود قرآن کی خلاف ورزی کی تو لوگوں کو موقع ملا جو بدماش یا وہ تھے. آپ نے اگر صحیح اس سے تحریر کرائی ہوتی، سورہ بقرہ کے آخر میں ہے بالکل تحریر کا زبردست اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے 2 گواہ ہونے چاہیے. تو وہ شخص اس کو پتا ہوتا کہ میں تو جیل جانا میرا ٹھہر گیا اگر میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ کبھی نہ کرتا. سر سب سے لمبی آیت ہے نا وہ لین دین پہ. جی میں نے کہا لین دین پہ وہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن میں. یہ 282 سورہ بقرہ کی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس لیے دیکھیں، یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف نماز اس کے مطابق اقامت صلاۃ کریں، بلکہ مومن جو ہے وہ دین ہر چیز معاملات میں پوری طرح قرآن کی پابندی کرتا ہے. اور پھر جب اللہ کی ان احکامات کی پابندی کرتا ہے تو کبھی اس کو پریشانی نہیں ہوتی. آج یہ اتنا عام ہے کہ لوگوں کے پیسے حکومت کر رہی ہے تو دوسروں کو تو چھوڑیں. اچھا، اب آ جائیں آیت 176 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی، مگر پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. آپ نے دیکھا کہ جب ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا ایک قصہ سنا کہ وہ کتنا شخص جو ہے وہ اب اس نے قرآن کی مخالفت کر کے کتنا حق سے دور ہو گیا. اور آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی کتاب اور آخرت کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے. کاش میں اور آپ یہ سمجھیں کہ عافیت، امن، سکون، دنیا میں چین صرف اللہ کے حکم کی پابندی کرنے میں ہے، اور اللہ کے دین کو چھوڑ دینا، اس کی مخالفت کرنا، یہ دنیا میں فساد کا باعث ہے. آج دیکھ لیں، میں اور آپ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں. کوئی سوال آپ کا آیت 176 پر؟ آج یہ پوری جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں کس قدر فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے برائیوں کا ارتکاب کیا، نیکیوں سے دامن چھڑا دیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر بدی عام ہے. لوگ ان بدماشوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہیں. اور اگر حکومت کا کوئی قانون ہوتا، حکومت کوئی عدل قائم کرتی تو یہ ان کا وجود بھی نہ ہوتا، ان بدماشوں کا. استغفر اللہ. سر اب آگے آیت بر میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کے بیان کر دی ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو. اچھا، میں آپ اس کو بڑا وقت لوں گا آپ کا، کیونکہ یہ آیت البر بہت نیکی کی قرآنی تعریف کیا ہے اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ بڑا فرق ہے. یہاں آپ دیکھیں ذرا سرتاج صاحبہ، دیکھیں لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کو کر لو. یہ مشرق اور مغرب میں چہرے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی ادھر اللہ بتائیں. تعالیٰ کا حکم ہے سر، ادھر آپ چہرہ کر لیں. ڈاکٹر صاحبہ ذرا سوچ کے بات کریں. جو لوگ کعبے کے مشرق میں ہیں وہ مغرب کو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، جو مغرب میں ہیں وہ قبلہ مشرق میں پڑتا ہے تو وہ اس کو
दूसरी तरफ मुंह करते हैं। ये है मगरब कि नमाजी, कुछ नमाजी जो किबले के इस तरफ हैं वो एक तरफ मुंह करते हैं, जो दूसरी तरफ हैं वो उनके उलट मुखालिफ मुंह करते हैं। अब समझ आई बात कि नहीं आई? जी सर, ये तो बिल्कुल है, काबा के सामने जब नमाज पढ़ी जाती। अब पहले बात को समझें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना इस्लाम नहीं है, फिर नेकी नहीं है। नेकी क्या है? बड़ा ये आयत बड़ी जामे है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि लैसल बिर्रा, नेकी ये नहीं है अन तुवल्लु वजूहकुम, कि तुम अपने चेहरों को फेर लो किबल मशरक वल मगरिब, चाहे मशरक कर लो या मगरिब। यानी अगर आप उसके मगरिब में होंगे काबा के तो आप मशरक को मुंह करेंगे, और मशरक में होंगे काबा के, मशरक में होंगे तो मगरिब को मुंह करेंगे, यानी नमाज पढ़ना। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर बिल्कुल। अब सुने आगे। पहली बात, ईमान नेकी क्या है, बड़े गौर से। वलाकिन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी ये है, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबे वन नबीयीन, बल्कि नेकी ये है कि इंसान ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, मलाइका पर, किताबों पर और अंबिया पर। तो नेकी का सबसे पहला जुज क्या है भला? ईमान ईमान बिल्लाह। और जरा आप अभी आपने ठीक से बात को नहीं समझा। फिक्र इंसान की कैसी हो कि वो अल्लाह ही को खालिक राज़िक मालिक माने और उसी के मान कर जिंदगी गुजारे, ये है आमन बिल्लाह। सिर्फ आप पढ़ के सवाब के लिए नहीं है, बड़ी इसमें कुरान की जो नेकी की तारीफ है उसको समझें। सबसे पहले फिक्र कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही खालिक मालिक राज़िक और हाकिम है। ये है आमन बिल्लाह। तो जब तक ये ज़हन में नहीं है तो आपका कोई काम नेकी अल्लाह के यहाँ कंसिडर नहीं होगा। वल यौमिल आखिर। अच्छा, यौम आखिर पर ईमान का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। कि जो कुछ भी अमाल करेंगे उसकी जवाबदही तो होनी है क़यामत के दिन। हर अमल चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मैंने किसी को बुरी नजर से भी देखा है तो क़यामत के दिन वो मेरे पेश आएगा। आखिरत ये है कि दुनिया के बाद मौत हो, बरज़ख हो, आपका महशर हो, आपका हिसाब किताब का सारा सिलसिला हो, पुलसरात पार करना हो, ये सारे आखिरत के मराहिल हैं। और इसमें कामयाब वही होगा जिसका ये यकीन है कि ये सब चीजें पेश आएंगी और उसके लिए दुनिया में उसने तैयारी की होगी। ये है यौम आखिरत पर ईमान। जी सर, जवाबदही उसके ज़हन में रहे। बिल्कुल, और जवाबदेही भी किसके सामने? अल्लाह के सामने। और वो कौन? अल्लाह जो उसके एक एक चीज से वाकिफ है। सिर्फ वाकिफ नहीं है, उसने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो लिख रहे हैं। आमालनामा देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। देखें, ये आयत अच्छी तरह पढ़ें, समझें इसको। ये कुरान की डेफिनेशन है। पहला बात बताई आपको, और जो मैं आप खोद रहा हूं कि इंसान फिक्र उसकी ठीक हो, अकीदा ठीक हो, तौहीद का, और अब मैंने आखिरत का बताया है। और फिर बताया वल मलाइकते, और मलाइका को भी समझे पूरी तरह कि वो कौन है। वो फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक हैं जो पैगाम लाते हैं अल्लाह का किसकी तरफ? रसूलों की तरफ, अंबिया की तरफ। अब उनकी सिफत ये है कि वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। फरिश्ते क्यों अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं, जल्दी बताएं। क्योंकि सर वो हर वक्त अल्लाह ताला को अपनी आंखों से अल्लाह ताला को देख रहे होते हैं, उनकी शान और उनकी कुदरत। शाबाश शाबाश शर्म, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो इसलिए अल्लाह से डरते हैं कि वो आंखों से मुशाहिदा करते हैं कि रब की कुदरत ताकत क्या है।
کس طرح کن فیکون والی کیفیت کو وہ جانتے ہیں، جس طرح ہم پوری طرح نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ والکتب، اور اس کی کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کو برحق مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل کی گئی ہیں، اور جو ان میں احکامات دیے گئے ہیں ان کو من و عن پورا کیا جائے، عمل کیا جائے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں ساری کتابیں جو پہلی تھیں قرآن کے علاوہ، وہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی۔ اس میں یہود نے تحریف کی تورات میں، اور عیسائیوں نے تحریف کی انجیل میں، لیکن قرآن آخری کتاب جو ہے، اب وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، ان کا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ان پر صرف ایمان ہمارا ضروری ہے، لیکن عمل اب جو لیٹسٹ ورژن ہے اس وحی کا قرآن، اس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ تو پھر یہ ہے ایمان بالکتب، کہ قرآن کو برحق مان کر اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث صحیح کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ یہ یہود و نصارہ ہرگز بخشے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ پہلی بخشش کا تعلق جو میرے بعثت کے بعد ہے، مجھ پر ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ یہ اس طرح گزر جاتے ہیں نا، ہم تو بالکل نہیں سمجھ میں آتی۔ اور پھر کہا والنبیین، اور رسولوں پر ایمان۔ اچھا، رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جلدی بتائیں۔ سر تمام انبیاء کو برحق مانا جائے، آمن رسول بما انزل الیہ، ایمانیات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں جن پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں، اور ہر امت کے لیے وہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آخری نبی ہیں، اور ان کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ سر پہلے انبیاء کی شریعت تھی وہ محدود تھی، محدود امت کے لیے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی شریعت میں فرق یہ ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ آپ بات سنیے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ پوری طرح رسالت پر ایمان اس لیے کہ رسالت پر رسولوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی عبادت، اللہ خالق مالک رازق حاکم ہے۔ ان کتابوں میں یہی چیز موجود ہے جو انبیاء پر نازل ہوئی، لہٰذا رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے مستند ہمیں سامنے آ جائے، اس کے آگے سر تسلیم خم۔ کوئی شخص اگر ان پر عمل نہیں کر رہا تو وہ دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ آپ نے تو اسلام پاکستان میں جھوٹے نبی بھی گھڑ لیے، اور آج کل ان کے لیڈر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ہمارے حکمران، ہمارے ججز، ہمارے صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ رسالت پر چلنا ان کے لیے بھی مشکل ہے، اس لیے وہ بھی خوش ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہمیں، حالانکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ آپ کے لیے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں۔ اچھا، نیکی کی ڈیفینیشن میں آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیں اس کو، کہ سب سے سر فہرست کیا چیز ہے نیکی میں؟ قرآن کی جو ڈیفینیشن ہے، سر فہرست کیا چیز ہے نیکی میں؟ انسانی ہمدردی سر، عباد سر، فی سبیل یا حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ صاحبہ خدا کا خوف کریں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ سر عقائد ہیں، عقائد، عقائد، فکر ٹھیک ہوگی۔ عقائد کا مطلب ہے اس کا تعلق فکر سے ہے۔ نہیں، آیت کا سب سے پہلا حصہ عقائد پر ہے، آگے جو آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہی تھی۔ میں نے سوال جو کیا آپ نے سننا تھا، آپ جواب کیوں دیتے ہیں جب آپ کو نہیں پتا تو؟ سر مجھے لگتا ہے کلیئر نہیں سنا، سوری۔ تو نہیں سنا تو پھر آپ سنیں پہلے، ایسے اندھا دھند بولتے جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلی نیکی کی تعریف میں پہلا نمبر جو ہے وہ آپ کے عقائد کا ہے۔ عقائد ٹھیک ہوں گے
تو عمل ٹھیک ہوگا. عقائد میں کمزوری ہوگی تو آج امت مسلمہ کا مسئلہ یہی ہے کہ قرآن سے تعلق چھوٹنے کے بعد ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا تو عمل میں بھی کمزوری ہوگی. بات کو اچھی طرح سمجھیں. اس لیے یہاں میں آپ کو آرام سے سمجھا رہا ہوں کہ یہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ نیکی کی ابتدا جو ہے وہ عقیدے کا درست ہونا، توحید، رسالت اور آخرت بالکل اسی طرح ہونا جیسے میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کی ہے. ورنہ ہم دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں. اگر توحید مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا کوئی شخص تو وہ جھوٹ ہے اپنے دعوی ایمان میں. جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، آپ قرآن میں 3 جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر یہی بات سورہ لقمان میں آئی ہے، یہی بات سورہ نمل میں آئی ہے کہ قرآن سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کا آخرت پر یقین ہے. کبھی قرآن کو غور سے پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے. اچھا، اب آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. کوئی سوال یہاں پر؟ بالکل کلیئر ہے سر. اچھا بنیاد ٹھیک ہوگی تو آگے پھر سارے کام صحیح ہوں گے. فکر اچھا، اب پہلی ڈیفینیشن میں پہلا سر فہرست ہے اللہ پر ایمان، اور دوسرا یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اب میں کچھ سوال چھوڑ کے آپ کے لیے، تاکہ کل پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. سوال یہاں یہ ہے کہ قرآن نے تو ہر جگہ کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یا ومما رزقناہم ینفقون. یہاں وہ ترتیب بدل کیوں گئی ہے؟ نمبر 1. پھر آگے فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. حالانکہ قرآن میں ہر جگہ اقام الصلاۃ پہلے آئی ہے. یہاں کیوں تعریف میں، نیکی کی تعریف میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بدل دی ہے؟ اس کا جواب دینا ہوگا آپ نے. آت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم اذا عہدوا، جب اور ان وعدوں کو پورا کرنا جن کا انہوں نے عہد کیا ہے. یا میں اب کل وعدوں کے بارے میں پڑھ کے آئیے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور پھر بات ہے چھٹی کہ صبر کرنے والے کس میں؟ جنگ میں، ساری تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، بیماری میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت. صبر بھی ان موقعوں پر جہاں واقعتاً انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً صابر ہے یا نہیں. اس کے بعد کہا کہ جو اس نیکی کی اس ڈیفینیشن، جو 6 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں اور وہی متقی ہیں. یہاں تک متقی کی ڈیفینیشن بھی آ گئی اور صادق کی ڈیفینیشن بھی آ گئی. تو کل ان سوالوں کو پڑھ کے آئیے. اس سورت بقرہ کی 177 بہت اہم آیت ہے، پڑھ کے آئیے. میں انشاءاللہ اس کو کھولوں گا، پھر آپ جتنے سوال چاہیں کر لیں، لیکن سوال کرتے وقت ضرور دیکھا کریں کہ آپ سوال ٹھیک کر رہے ہیں. میں پابند ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر اسی طرح عمل کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ اور صحابیات نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. اللہ ہمیں بھی فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سر، اسی لیے آپ سر ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہمارے اوپر کس قدر باری ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اگلے مسلمانوں تک یہ پہنچا دیں، اگلے انسانوں تک پہنچا دیں. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت 143 بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اب اس امت کے لیے جس کو دنیا کو کی قیادت کر رہی ہیں، اس کو یہ ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. آج ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اقامت صلاۃ کس چیز کو کہتے ہیں. لہٰذا میں اور آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ انہی چیزوں کی پابندی کریں جو اللہ نے بتائی ہیں، جیسی بتائی ہیں اسی طرح پابندی کریں.
جی سر، ہر بندہ پہلے اپنے آپ کو ٹٹولے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سب سے پہلا ہمارا فرض یہی ہے کہ میں اس قرآن کے مطابق میری زندگی ہے یا رسول کے مطابق ہے یا نہیں۔ جزاک اللہ۔ امت وسط بننا ہوگا نا سر؟ نہیں بنیں گے تو قیامت کے دن فیل ہو جائیں گے۔ جب فیل ہوں گے تو آپ سوچیں کہاں پہنچنا ہوگا ہمیں۔ دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب فیلئر ہوتی ہے تو کس قدر ذلت اور پستی سے دوچار ہے امت۔ بالکل، اللہ آپ کو بہترین جزا دے سر۔ دل یقین کرے، سینہ نورانی ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا کریں، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی تکلیفوں کو دور کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے اللہ آگے کی منزلیں ان کی آسان کرے، اور ہم لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑی رکھے، ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔